السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ التوہین، بے عزتی کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، مطلب کیا ہے کسی کی بے عزتی کرنے کا؟ حقیر سمجھنا۔ غریب لوگ ہماری دعوت میں آ گئے، کیسا کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں ہے، جھوٹے ہاتھ سے پیتے، رائٹ ہینڈ سے پیتے، بے عزتی کر دینا، کسی کے خد پر، ہائٹ پر، کلر پر، کپڑوں پر، جوتے پر، چپل پر، سینڈل پر، برقعے پر، اسکارف پر مذاق اڑا دینا، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بے عزتی، منہ در منہ بے عزتی کرنے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لوگوں کے عیب نکالنا، بے عزتی کرنے والا اپنے زبان سے، اپنے اشارے سے، دونوں آ جاتے ہیں اس میں۔ مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس سے خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اسے بے سہارا نہ چھوڑے۔ ہر مسلمان کی عزت، اس کے مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تقویٰ یہاں دل میں ہے۔ انسان کی ہلاکت کے لیے انتہائی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی انسان اگر اپنے دوسرے بھائی کو بے عزت کرنے کے لیے خالی یہ بھی سمجھ رہا انہیں حقیر ہے، کمزور ہے، میرے سے کمتر ہے، نیچے درجے کا ہے، کافی ہے تباہی کے لیے یہ بے عزتی کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا سود کی انتہائی سنگین اور بدترین قسم کے گناہ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ سود کی 72 قسمیں ہیں، ان میں سے کمتر درجہ کی قسم کا گناہ ماں سے زنا کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سود کھانے والے، کھلانے والے کا۔ اور سب سے زیادہ سنگین اور بدترین قسم کا گناہ کسی آدمی کی عزت پر دست درازی کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ سود کی انتہائی سنگین بدترین قسم کے گناہ کے برابر ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کسی آدمی کی عزت گرانا، اس کو بے عزت کرنا، اسے حقیر سمجھنا، اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرنا، اس کے گناہوں کو بیان کر کے، اس کی کمزوریوں کو بیان کر کے، گنہگار ہے، فلاں ہے، یہ ہے، یہ سب بتاتے ہوئے اسے بے عزت کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ ایسا معاملہ ہے جیسا سود کے 72 درجے ہیں گناہ کے۔ ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ کسی کو بے عزت کرنے کا جتنا گناہ ہے، سود کھانے کھلانے کا اتنا پہلا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کمپیریزن ہے اسلام میں، سبحان اللہ، کسی کی بے عزتی سے اتنی کراہیت ہونا جیسے انسان کو سود کھانے کھلانے اور سود کی گواہی دینے سے کراہیت ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں ایک صحابی کو شراب حرام ہونے کے بعد شراب پینے کی کمپلینٹ میں لایا گیا، آپ نے سمجھایا، پھر کچھ دن کے بعد پھر پیے، پھر دوسری بار سمجھا، تیسری بار پیے، پھر سمجھا، چوتھی بار بات آئی یا تیسری بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے مارو، تو کسی نے کپڑے سے مارا، کسی نے جوتوں سے مارا۔ ایک نے یہ کہہ دیا کسی نے کہ تو کیسا ہے، بار بار کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اپنی زبان سے اس پر کلام کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار،
شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی کے معاملے میں. ایسی تم بے عزتی کرنے والی بات کرو گے دوسروں کے سامنے تو پھر شیطان اسے جیت لے گا، کہ شیطان اس کے دل میں مایوسی ڈالے گا، دیکھ مسلمان ایسی ہوتے ہیں، دیکھو یہ تم دین پہ ایک بات پہ عمل نہیں کرے تو ایسا کیا جا رہا ہے، جان دو چھوڑ دو. اس طرح دین سے دور ہونے کے اندازے ہو سکتے ہیں، اندیشے. لہذا ایسی کام نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، ہلاکت ہے دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والی بات کہنے والے کے لیے. اللہ اکبر. یہاں صرف بات کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بات کہہ دینا، قول اپنی زبان سے، بیٹھ جاؤ تم نچلی ذات کے لوگ، بیٹھو تم، فقیر ہے، تم دکھنے کوئی اچھے نہیں دکھ رہے ہیں، تم ایسے ہیں، تم فلاں ہیں، تمہارا گھر کہاں ہے، تم نہ وہ ایریا میں رہنے والے ہیں، چلر لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں، بی کیٹیگری کے لوگ ہیں، تم لوگن کیسے بدتمیزاں. اس طرح دوسروں کے سامنے بے عزت نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی نان مسلم کو بھی. انسانیت یہی ہے، یہی اسلام ہے. اب آپ دیکھیے انسانیت اسلام کا حصہ نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں یہ انسانیت نہیں ہے تو کیا ہے. لہذا اسلام کا جیسے حصہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ویسے ہی انسانیت بھی اسلام کا حصہ ہے.